السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہے ہم بے روزگاری کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کی کائنڈ دیکھتے ہیں اور وجوہات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیا کیا وجوہات ہیں ملک میں بے روزگاری کیوں ہوتی ہے، اور پھر ان کا علاج بھی اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ بے روزگاری نام سے آپ لوگ فیملیئر ہوں گے، آپ کو پتہ ہے بے روزگاری سے کیا مراد ہے۔ پہلے ہم روزگار کی بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ روزگار سے مراد کیا ہے کہ وہ تمام افراد جو کام کرنے کے قابل ہیں، ان کو ان کی قابلیت کے مطابق جب کام مل جاتا ہے، روزگار مہیا ہو جاتا ہے، تو اس کو ایک روزگار یا مکمل روزگار کی کیفیت کا نام دیتے ہیں۔ تو بے روزگاری کیا ہے کہ وہ افراد جو کام کرنے کے قابل بھی ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کام نہیں ملتا ہے، ان کو بے روزگاری کا نام دیا جاتا ہے یا بے روزگار افراد کہتے ہیں۔ وہ افراد جو کام کرنے کے قابل ہیں لیکن کام کرنا نہیں چاہتے یا روزگار نہیں ڈھونڈ رہے، ان کو بے روزگار لوگوں میں شامل نہیں کرتے۔ بے روزگار کون ہے؟ جو کہ ویلنگ بھی ہیں کام کرنے کے لیے اور ان کی جو ہے وہ کام کرنے کے قابل بھی ہیں، ان افراد کو جو ہے کام نہیں ملتا تو پھر ان کو بے روزگار جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ مختلف ٹائپس کی جو ہے وہ بے روزگاری ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے ترقی یافتہ ہیں یا ترقی پذیر ہیں، پسماندہ ممالک ہیں، وہ سبھی تقریباً اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں کچھ جو ہے فرکشنل ٹائپ کی ان امپلائمنٹ پائی جاتی ہے، وہاں پہ جو بے روزگاری ہے اس کی جو لیول ہے وہ ذرا کم ہوتا ہے، لیکن پسماندہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں، وہاں پہ بے روزگاری کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے یا زیادہ لوگ جو ہے وہ بے روزگاری کا شکار ہوتے ہیں۔ تقریباً 5 to 6% تک جو ہے بے روزگاری کا سامنا جو ہے پاکستان بھی کر رہا ہے، یہاں بھی جو لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں، اور ہر طرف جو ہے عموماً یہ سنتے ہیں کہ جابس نہیں ملتی ہیں، ہم نے پڑھ لکھ لیا ہے، جتنا پڑھے ہیں ہم، ہمارے قابلیت کے مطابق جو ہے ہمیں روزگار جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ اب اس کی جو ہے بے شمار جو ہے وجوہات ہیں، پہلے ہم اس کی کائنڈس کی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہے ساختی بے روزگاری، اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ کا نام دیتے ہیں اسے۔ اس سے مراد ایسی بے روزگاری ہے کہ جب ملک میں سرمایہ کی مقدار کم ہے، افرادی قوت زیادہ ہے، سرمایہ کم ہے اور افراد زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو اتنا کیپٹل اویلیبل نہیں ہوتا ہے کہ وہ کام کر سکیں، مزید لوگوں کو جو ہے وہ روزگار فراہم کیا جا سکے۔ تو اس طرح کی جو ان امپلائمنٹ ہے یا بے روزگاری ہے، اسے ساختی بے روزگاری کا نام دیا جاتا ہے۔ ملک میں سرمایہ کی مقدار کم ہے اور افراد کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے۔ اب چائنا میں دیکھیں کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہاں ان کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور اس میں مزید جو ہے اضافہ بھی ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے بے روزگاری کے اتنے مسائل نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کیپٹل بھی اتنا ہی موجود ہے، وہاں پہ ٹیکنالوجی بھی اتنی ہی موجود ہے، لہٰذا ان کے پاس جتنے بھی اضافی جب لیبر فورس آتی ہے تو اس کو ویسے ہی روزگار میں بھی جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں، ان کو روزگار بھی ویسے ہی فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کشمکشی بے روزگاری، فریکشنل ان امپلائمنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ عام طور پر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ پائی جاتی ہے یا وہاں پہ کچھ جو ہے موجود ہوتی ہے۔ اس میں کون سی شامل ہے؟ سب سے پہلے ہے موسمی بے روزگاری۔ کچھ صنعتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کسی خاص سیزن میں کام کرتی ہیں اور اس کے بعد جو وہ بند ہو جاتی ہیں، مثلاً برف کے کارخانے ہیں، اس کے علاوہ شوگر انڈسٹری ہے، آپ کو پتہ ہے خاص سیزن میں کام کرتی ہے، جب کام کرتی ہے تو لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اور جب وہ بند ہو جاتی ہیں تو ان فیکٹریوں میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں وہ پھر بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بے روزگاری کو موسمی بے روزگاری کا نام دیتے ہیں۔ شے کی طلب میں اچانک کمی، کسی شے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے تو اس سے ریلیونٹ جو بھی کارخانہ ہے وہ بند ہو جائے گا اور اس میں کام کرنے والے جو افراد ہیں وہ کشمکشی بے روزگاری کا شکار ہو جائیں گے۔ محنت کی نقل پذیری میں کمی، اگر لوگ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اتنا نہیں جائیں گے تو ان کو ظاہری بات ہے روزگار کے جو مواقع ہیں ان کا علم نہیں ہوگا کہ وہاں پہ کہاں جو ہے آسانی سے کام مل سکتا ہے، تو اس طرح سے جو کام کیا کہتے ہیں ان کو لا علمی کی بنا پر روزگار نہیں ملتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کشمکشی بے روزگاری کا ہی نام دیں گے۔ مشینری کی خرابی ہے، جس کارخانے میں کام کر رہے ہیں افراد، وہاں کو مشینری خراب ہو جاتی ہے یا عمارت کا کوئی حصہ گر جاتا ہے
اس طرح کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس دوران کارخانے کو بند رکھنا پڑتا ہے، تو اس پیریڈ میں جو لوگ بے روزگاری ہوگی اسے بھی فریکشنل ان امپلائمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ خام مال کا بقدر ضرورت دستیاب نہ ہونا، اگر جتنا خام مال چاہیے ملازمین جتنے رکھے ہوئے ہیں، جتنے مزدور کام کر رہے ہیں ان کے حساب سے کم ہے تو باقی کے جو ملازمین ہیں وہ بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کشمکشی بے روزگاری۔ اس کے بعد دوہری بے روزگاری ہے سائیکلیکل ان امپلائمنٹ، ہر معیشت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، بوم اور ڈپریشن اور اس طرح کی فیزز آتی ہیں، تو جب اکانومی آہستہ آہستہ جو ہے ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہوتی ہے، بحران کا شکار ہونا شروع ہوتی ہے، شے کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے، انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے، تو اس طرح اکانومی میں جب کوئی سرد بازاری کی لہر آتی ہے اور اس دوران کارخانے بند ہو جاتے ہیں اور لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی بے روزگاری کو دوہری بے روزگاری کا نام دیا جاتا ہے۔ صنعتی تغیرات ہیں یا تجدید تکنیک کی بے روزگاری ہے۔ اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ نئی ٹیکنالوجی سے کیا ہوتا ہے، کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، زیادہ چیزیں بن جاتی ہیں کم وقت میں، خام مال کم استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ کچھ ٹیکنالوجی ایسی ہے جو آٹومیٹک ہوتی ہے، خود بخود کام کرتی ہے۔ ایون فورن کنٹریز میں دیکھیں تو انسانوں کی جگہ پہ روبوٹس آ گئے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں، لیکن جب وہ آ جائیں گے، مشینری خود بخود کام کرنا شروع ہو جائے گی تو وہ افراد جو کہ پہلے اس کی مدد سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو صنعتوں میں میتھڈ آف پروڈکشن ہے اس کے چینج ہونے سے بھی جو ہے بے روزگاری ہوتی ہے۔ اختیاری بے روزگاری والنٹری، اب اس سے مراد، بلکہ ان کو تو ہم بے روزگار بھی شمار نہیں کریں گے، اس سے مراد وہ بے روزگاری ہے جو کہ وہ افراد ہیں جو کہ خود ہی کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، ان کے کام کرنے کے قابل ہیں، ایج بھی ہے لیکن وہ خود کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کیا ہو جائے گی، اختیاری بے روزگاری۔ بلکہ اس میں وہ لوگ آ جائیں گے کہ جن کے سمجھ لیں کہ ان کے جو تحفظات ہیں یا جو ان کے شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، مثلاً فیکٹریز میں ہڑتالیں ہوتی ہیں، مزدور جو انجمنیں ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتی ہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے، مطالبات ہیں ان کو پورا کریں، ورنہ تب تک جو ہے لاک ڈاؤن رہے گا، تب تک جو ہے ہم کام نہیں کریں گے، تو اس طرح کی جو بے روزگاری سے اختیاری بے روزگاری کا نام دیتے ہیں۔ مخفی بے روزگاری ہے، چھپی ہوئی بے روزگاری ہے، اس سے مراد وہ بے روزگاری ہے جن کو عام طور پر جو نظر تو نہیں آتے ہیں، دیکھا جائے تو وہ افراد بھی کام ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے کام کرنے یا نہ کرنے سے ٹوٹل پروڈکشن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ مثلاً ایک کھیت ہے، وہاں پہ 4 افراد کام کر رہے ہیں، اب وہاں پہ پروڈکشن فرض کر لیتے ہیں وہ 20 من گندم ہے، اب وہیں پہ 10 مزدور لگا دیتے ہیں تب بھی پروڈکشن جو ہے وہی 20 من گندم ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو اضافی مزدور لگائے گئے ہیں ان کے کام کرنے یا نہ کرنے سے پروڈکشن میں کوئی ڈفرینس نہیں آیا، تو اس طرح کے افراد کو جو ہے وہ مخفی بے روزگار کہتے ہیں۔ یہ ہم نے کچھ کائنڈس دیکھی ہیں، اب ان کائنڈس کو ہی دیکھ لیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا کیا ریزنز ہیں، وجوہات ہیں ملک میں بے روزگاری کیوں موجود ہوتی ہے۔ یہاں پہ صرف چند ایک مینشن کی ہیں، چند ایک ڈسکس کرتے ہیں، ویسے تو اس کے بے شمار جو ہے وہ وجوہات ہیں۔ پہلا ہے موسمی تغیرات، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ صنعتیں خاص سیزن میں کام کرتی ہیں تو ان کی وجہ سے بھی خاص سیزن میں کام کرتی، اس کے بعد جب وہ بند ہو جاتی ہیں تب بھی بے روزگاری ہوتی ہے۔ اب اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں کہ تمام جو صنعتیں موسمی ہیں ان کو اکٹھے جو ہے وہ بنایا جائے، اس طرح جو ہے ایک زون بنایا جائے، مثلاً شوگر انڈسٹری ہے اور یہ جو آئس انڈسٹری ہے، برف بنانے کے کارخانے ہیں اور چینی بنانے والے کارخانے ایک ہی جگہ پہ بنائیں، شوگر والے جو ہے وہ سردی میں کام کریں گے اور جب وہ بند ہو جائیں گے تو یہ برف بنانے والے کارخانے جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے، اس طرح وہاں پہ جو ہے بے روزگاری نہیں ہوگی۔ صنعتی تغیرات ہیں، جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہیے، نئے ٹیکنالوجی میتھڈ ہیں وہ بھی لے کے آنے چاہیے، لیکن اس میں یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو جو روزگار ہے وہ بھی اسی حساب سے جو ہے وہ ملتا رہے۔ سرمایہ کی کمی جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہے، ترقی پذیر ممالک میں سرمایہ جو ہے وہ آبادی کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، افرادی قوت کے مقابلے میں سرمایہ کی مقدار کم ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے بے روزگاری کی۔
تو اس کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے کہ کیپٹل فارمیشن کی جائے، ایسے پروجیکٹ شروع کیے جائیں جو پیداواری ہوں اور ملک میں جو ہے وہ پروڈکشن میں اضافہ ہو، غیر پیداواری کام جو ہیں وہ کم کیے جائیں۔ مؤثر طلب میں کمی جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہے۔ کینز کے نزدیک افیکٹو ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ یہ وہ ڈیمانڈ ہے جہاں پر مجموعی طلب اور مجموعی رسد آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیکسز کو کم کرے یا ایسے انسینٹیو لے کے آئے کہ مؤثر طلب جو ہے اس میں اضافہ ہو۔ جب اشیاء خدمات کی ڈیمانڈ ہوگی تبھی انویسٹمنٹ ہوگی اور لوگوں کو روزگار ملے گا۔ فنی مہارت کی کمی، جو ٹیکنیکل سکلز ہیں یہ بھی کم ہوتی ہیں۔ لوگ عموماً جو ہے ایک ٹریڈیشنل ٹائپ کی جو ایجوکیشن ہے اسی کی طرف فوکس کرتے ہیں۔ ایون اگر کوئی بچہ پڑھنا نہیں بھی چاہتا تو پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہی یہی کرے، ایف اے کر لے، بی اے کر لے، ایف ایس سی کر لے، بی ایس سی اور سو آن، اور اس کے بعد بے شک وہ بے روزگار رہے، کیونکہ اس ہر ایک کی پھر سوچ یہی ہوتی ہے کہ جی میں نے ماسٹرز کر لیا تو اب مجھے جو ہے وہ ایسی کوئی آفس والے جاب ملنی چاہیے یا کوئی ایک صاف ستھرا جو ہے وہ ایک الگ سے روزگار ملنا چاہیے، پھر وہ کبھی بھی اپنے کاروبار کی طرف جو ہے وہ کم آتے ہیں۔ تو لوگوں کو جو ہے یہ جو ٹریڈیشنل ایک ہمارے ہاں جو جاب کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کے ساتھ لوگوں کو اسکلز بھی سکھائے جائیں۔ اسٹوڈنٹس جو لوگ بچے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں یا جن کے اندر کوئی خاص جو ہے وہ خودآگاہ صلاحیتیں موجود ہیں تو ان کو وہی مہارت جو ہے وہ سکھائی جائے۔ کپڑے جیسے سلائی کرنا ہے، اس طرح کے کام ہے، یا کوئی جو ہے وہ اپنا یہ جو سیلون کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ کام بھی جو ہے ان کو پھر وہ معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، یہ چیزیں بھی جو ہے ان کو ساتھ سکھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے مزدور ہیں ان کو نیو ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ بھی سکھانا چاہیے تاکہ جب کارخانوں میں نئی ٹیکنالوجی آ جائے تو وہ لوگ جو ہے وہ بے روزگار نہ ہو جائیں، یہ کہہ کے کہ جنہیں اس چیز کا استعمال جو ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ تو فنی مہارت جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ افراطی آبادی، اگر آبادی بہت زیادہ ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے بے روزگاری کی کہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور سرمایہ کی مقدار اس کے مقابلے میں کم ہے یا انڈسٹریل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے مقابلے میں کم ہے، تو لوگوں کو اسی حساب سے پھر روزگار نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آبادی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قاعدہ جو ہے وہ اسٹیپس لینے چاہیے۔ تجارتی چکر، ٹریڈ سائیکل جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنز جو اکانومی کے اندر آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ملک میں بے روزگاری بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ پہلے ہی سے اسٹیپس لے لینے چاہیے تاکہ اکانومی جو ہے بہت زیادہ سرد بازاری کا شکار نہ ہو اور ملک جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈاؤن ٹرن کی طرف جاتے ہوئے جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ اسٹے نہ کرے بلکہ واپس جو ہے وہ ریکوری کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ جو ہے بے روزگاری کی کچھ وجوہات ہیں اور ان ساتھ ہی ہم نے ان کا سلوشن بھی دیکھا کہ کیسے جو ہے ملک میں بے روزگاری کی سطح کو کم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے، جو گھریلو صنعتیں ہیں ان کے لیے جو ہے اقدامات کیے جائیں، ان کو فروغ دیا جائے، یا ملک میں جو لوگ ہیں ان کو کاروبار کرنے کے لیے جو ہے آسان اقساط پر جو ہے وہ قرض فراہم کیے جائیں تاکہ لوگ جو اپنا کیا کہتے ہیں جاب نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں تو اپنا کاروبار جو ہے وہ آسانی سے شروع کر سکیں۔